باب ایمانیات و عبادات، سبق اسلام میں عبادات کا جامع تصور۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کے تعلیمی پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے عبادت کی اہمیت اور عبادت میں اخلاص اور احسان کی اہمیت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے سب چیزوں کو پیدا کیا، یعنی اس کائنات میں جتنی بھی اشیاء ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ تو سورہ ذاریات میں ارشاد ہوتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مال و دولت کمانے، فنون و مہارت حاصل کرنے اور اس دنیا کی تمام چیزوں سے فائدہ حاصل کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے، تمام نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا بھی، عملی طور پر شکریہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور وہ عملی شکریہ ہم کس طرح سے ادا کرتے ہیں؟ عبادات کے ذریعے۔ اگر انسان کھا پی کر زندگی گزارتے تو اس کو انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ انسان اور حیوان میں فرق یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال میں لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہے اور اپنی روحانیت کو معراج پر لے کے جاتا ہے۔ عبادت ہی وہ ذریعہ ہے جو انسان کی روحانیت کی تقویت اور روحانیت کی ترقی کا باعث بنتی ہے۔ جسم کی غذا مادی وسائل ہیں اور روح کی غذا جو ہے وہ عبادت ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اب عبادت میں جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے اخلاص نیت۔ خلوص کے ساتھ اگر عبادت کی جائے گی تو وہ عبادت قبول ہوگی۔ اگر عبادت میں اخلاص نیت نہیں ہے تو ایسی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی عبادت کیجیے اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، اور آگاہ ہو جائیے خالص دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ تو جب تک ہماری نیت خالص نہیں ہوگی، ہماری نیت میں خالص اللہ کی رضا شامل نہیں ہوگی، ہماری عبادت جو ہے وہ قبولیت کی منزل تک نہیں پہنچ سکتی۔ مثال کے طور پر ہم اگر انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کہیں چندہ دیتے ہیں کسی مسجد کی تعمیر کے لیے، کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے، اگر پیسے اکٹھے کیے جانے ہیں تو وہ عبادت کی جا رہی ہے۔ وہ انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اب اس کے پیچھے اگر ہماری نیت یہ ہے کہ ہم یہ انفاق فی سبیل اللہ جو کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں جو خرچ کر رہے ہیں، وہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک قرض حسنہ دے رہے ہیں جو ہمیں آخرت میں کئی گنا بڑھ کر واپس ملے گا، تو وہ انفاق فی سبیل اللہ تو عبادت میں شمار ہوگا۔ لیکن اگر ہم وہی انفاق فی سبیل اللہ، وہی پیسے جو ہیں ہم اس نیت سے دیں کہ لوگوں میں ہماری واہ واہ ہوگی، لوگوں میں ہماری تعریف ہوگی، یعنی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ریاکاری کو مد نظر رکھا، ہماری نیت خالص نہیں رہی، تو ہماری عبادت جو ہے وہ ضائع چلی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ تو عبادت جو ایک اہم چیز ہے زندگی میں اور انسان کی روح کی غذا ہے، تو اس میں خالص نیت جب تک شامل نہیں ہوگی، ہماری عبادت جو ہے وہ درجہ کمال کو نہیں پہنچ سکتی اور نہ ہی درجہ قبولیت کو پہنچ سکتی ہے۔ اس کے بعد احسان کا درجہ آتا ہے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سے لوگ تشریف فرما تھے، تو کسی نے آپ سے احسان کے بارے میں پوچھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے کہ تم ایسی عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں سوچ سکتے تو پھر ایسا جیسا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ احسان سے، عبادت میں احسان سے مراد یہ ہے کہ انسان خشوع و خضوع کے ساتھ، یکسوئی اور توجہ کے ساتھ اپنی پوری توجہ خدا کی طرف مرکوز کرتے ہوئے عبادت کرے، تو ایسی عبادت جو ہے وہ درجہ قبولیت کو پہنچتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اخلاص اور احسان دونوں چیزیں عبادت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ تعالیٰ کے مقام کو سمجھتے ہوئے اور اس کی رضا اور مطلوبیت کو سمجھتے ہوئے کی جائے تو وہ درجہ قبولیت کو پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ اور احسان کے ساتھ اپنی تمام عبادات کو سر انجام دینے کی توفیق دے، اور ہم اپنی روزمرہ زندگی کی تمام اعمال کو خدا کی رضا کی نیت سے کرتے ہوئے انہیں عبادات میں شمار کروا سکیں۔ اللہ حافظ۔